شہر حیدرآباد کی معزز شخصیت یوسف ملا کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ علم کا وہ سمندر ہے جس میں ہم جیسے بہت سے لوگوں کی جہالت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ دنیا کی رسم ہے کہ ہر دریا سمندر میں گرتا ہے، سمندر کبھی دریا میں تبدیل نہیں ہوتا، لیکن روایت شکنی ہی یوسف ملا کی سرشت کا سب سے قابل ذکر حصہ ہے۔ جب وہ علم کا خزانہ لٹانے پر آتے ہیں تو سمندر سے دریا میں تبدیل ہو کر بہنے لگتے ہیں، بلکہ بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم یافتہ ہوتی ہیں۔ ان کی یہ بات سچ بھی ہے۔ اسی ایک نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے TCTIP کے زیر اہتمام ایک میٹنگ منعقد کی اور شہر کی ممتاز شخصیتوں کو مدعو کیا۔ ٹولی چوکی میں واقع ان کے دفتر میں منعقدہ اس میٹنگ میں مختلف سماجی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور بتایا گیا کہ ہماری کمیونٹی حکومتی مراعات سے فائدہ اٹھانے میں ناکام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اقلیتی برادری ہر محاذ پر ناکام ہے۔ ہمارا معاشرہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں میں کہیں کھوس آ گیا ہے، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ سوچئے تو خیال کے اطراف دائرے گھومنے سے لگتے ہیں۔ میں بہت دیر بعد سمجھ پایا کہ دائرے سے ان کی مراد روٹی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کائنات کی وسعتیں ناپتے پھر رہے ہیں اور ہماری قوم ہمیشہ حکومتوں کو کوستی رہتی ہے۔ اس لیے اقلیتوں کی بہتری میں ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یوسف ملا صاحب کے علاوہ شہر کے معروف تاجر غلام احمد، TCTIP کے ڈائریکٹر سید بندگی بادشاہ قادری کے علاوہ دیگر نے بہتر معاشرے کے قیام، تعلیمی ترقی کے تقاضے اور دیگر اہم ترین موضوعات پر بات کی۔ آخر میں یوسف ملا صاحب نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ TCTIP سے ربط قائم کرتے ہوئے ترقی کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حکومت کی جانب سے شروع کی گئی مختلف اسکیمات سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے اس پر دھیان دیں اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوں۔ First of all, we are going to give the awareness for the people, those who are not aware to file the ITR. Many of them, they are not aware for the ITR and for about the GST also. So in this, we are giving the platform for the people. At the same time, we are giving knowledge, and for the students, those who are having from commerce student background. This is the first meeting of our organization. Actually, we have started with certain intentions to provide an integrated development for our community focus. Of course, it is not limited to our community, so it is also covered others irrespective of caste, creed and all that. First of all, when we started with education. Education is the fundamental thing that is going to take up. And in education, we are acquiring education is one part, we are acquiring, but quality education is most important. Where we are lacking, see, in our schools also, how many schools have got that creative environment? Government actually, it is as per the constitution and all, government has to provide free education and free health for all the citizens, according to the articles of the constitution. But as against that, the government is reducing the budget for education and health, most important activities, as a result of which private organizations are actually prospering. That means they are giving a way for development and promotion of education. Education is sold at a very high cost. Planning to prepare a path, a way as to how to guide in an area wise we will select first in a phased manner. Then according to as and when we will just cover the area and all that, then we can spread our activities at different places. So this is a very, very ambitious task, but it is not impossible. But one has to take a lot of trouble in this, So because quality of education has become very important, that's where our people are utterly failing. And the government, I will tell you one small example.
Urdu is a language. Our Wajid Sahib is saying it can outbeat any languages in this world. Why? Because such a vocabulary, such an assertion it has. In poetry, no language can beat Urdu. Firstly, I would like to appreciate Yusuf Saab for taking this opportunity. It's a great initiative, making all intellectuals together at one place, where he's trying to help all the community to get better. So, first of all, the first point which Yusuf Saab said, the education. I believe it is a most powerful tool for any of the youth, because कोई भी गरीबी हटा सकते. Education is the only one way where he can improve his generations. It will be helpful for the entire generation, for the next coming generations as well. So it is a great initiative of the education to empower the education in the community. I work for a private equity firm in Hyderabad, which is a US based firm, and I run a non-profit organization named United Volunteer Association. We help people in getting educated through paying their fees in schools. We don't directly pay the fees, we go to school and ask for discounts and get 50% concession for the mostly orphans. Many schools gives us, like MS school also gives around 60%. So other schools also, whoever are there, they give us discounts in this, and we do some entrepreneurship projects like setting up small scale businesses. Now we are planning to open a center where we keep some students and enhance their skills, grow their skills. एजुकेशन में, माइनॉरिटीज एजुकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ यहाँ पे. मोस्ट प्रोबेबली स्लम एरिया से पूरेस्ट ऑफ द पुर, जो आप साहब बोल रहे, जो कमिटीज में सचार कमेटी, रंगनाथ कमेटी, सुधीर कमीशन, वाट एवर इट में भी अपना कितना पीछे है, वो पूरा देखते हुए ये स्लम और ये बिलो पॉवर्टी लाइन और बिलो मिडिल क्लास बच्चे जो है, बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हो गए. ऑलमोस्ट 10 इयर्स को आया, बहुत इम्पैक्ट हुआ. और वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों. हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज. हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अक़लियती उमूर से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफर को बनाए आसान. बुकिंग जारी है. नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रख्ते सफर बांधने की दी गई है सहूलत. मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें. फोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं. अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद. मुक़द्दस फरीज़ा और आसान तरीक़ा, रिश्ता भरोसे का. अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स.